حامدا ومصلیا اما بعد، ایک بھائی کا سوال ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں رائج ہے کہ مردہ کی تدفین کے بعد وارثین مردہ کے گھر کے باہر چٹائیاں بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور تعزیت کے لیے آنے والے فاتحہ خوانی کے لیے کہتے ہیں، اور تمام حاضرین ہاتھ اٹھا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اسی طرح 3 دن ایسے ہی چٹائیاں بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں، اور وارثین مردہ تمام کاروبار چھوڑ کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کی کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ نیز کتاب و سنت کی روشنی میں تعزیت اور سوگ کا صحیح طریقہ بیان فرما کر عند اللہ ماجور ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی کا بہت بہترین سوال ہے اور بہت ہی لمبا سوال ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ جتنا مختصر ہو سکے مختصر سے جواب دینے کی۔ کسی آدمی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تعزیت کے لیے کسی خاص جگہ، گھر، مسجد اور ڈیرا چوپال، بیٹھک اور مقبرہ وغیرہ کا تعین کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ الجلیبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، كنا نعد الاجتماع الى اہل البیت میتی وصنیعت الطعام بعد دفنه من الناحیتی۔ مسند احمد حدیث نمبر 6905، ابن ماجہ 1612، المسند الجامع جلد نمبر 4 497۔ ہم میت کے دفن کے بعد اہل میت کی طرف اکٹھا ہونا اور کھانا پکانا نوح میں شمار کرتے ہیں۔ اس صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جن کے گھر مرگ ہو جائے، موت ہو جائے، وہاں اکٹھا ہونا اور کھانا پکانا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نوح میں شمار کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کھانا اگرچہ کسی اور نے بھیجا ہو، میت والے گھر بیٹھ کر کھانا حرام ہے۔ دور سے آنے والے مہمان بھلے کھا لیں، لیکن قریبی محلے دار گریز کریں اور دیر تک نہ بیٹھ جائیں، بلکہ تعزیت کر کے جلدی اٹھ جائیں تاکہ اجتماع کی شکل پر اس حدیث کی زد میں نہ آ جائیں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ اہل میت کے ہاں بعض امور سے اجتناب کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، الاجتماع للتعزیۃ فی مکان خاص کالدار او المقبرۃ والمسجد، احکام الجنائز صفحہ نمبر 201۔ اسی طریقے سے یعنی کسی خاص مکان جیسے گھر، مقبرہ یا مسجد میں تعزیت کے لیے اجتماع کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جریر بن عبداللہ والی مذکورہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور اس حدیث کی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَأَكْرَهُ الْمَعْتَمَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ بُكَاءً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ وَيُكَلِّفُ الْمُعَانَةَ مع ما مضى فيه من العسر۔ کتاب الامام باب القیام للجنازہ جلد نمبر 1 318۔ میں ماتمی اجتماع کو مکروہ سمجھتا ہوں، اگرچہ ان کے لیے آہ و بکا نہ ہو، کیونکہ یہ چیز غم کو تازہ کرتی ہے اور تکلیف کو بڑھاتی ہے، اس لیے اس بارے میں حدیث گزر چکی ہے۔ امام اسحاق بن ابراہیم بن حانی جو امام احمد بن حنبل کے تلامذہ میں سے تھے، شاگردوں میں سے تھے، کہتے ہیں، سئل الامام احمد رحمہ اللہ عن البیوت عند اہل المیت قال اکرہ، مسائل ابن حانی 961۔ امام احمد سے اہل میت کہاں رات بسر کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، میں اسے مکروہ سمجھتا ہوں۔ امام رافعی شرح الوزیز میں تعزیت کے بارے میں لکھتے ہیں، ہی سنت ویکرہ الجلوس لہا، تعزیت کرنا سنت ہے اور اس کے لیے بیٹھنا مکروہ ہے۔ روض الطالبین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140۔ امام نووی رحمہ اللہ رقم تراج ہے، اما الجلوس للتعزیت
فنص الشافعی والمصنف وسائر الاصحاب الى آخر کلام المجموعہ جلد نمبر 5 306۔ خلاصہ کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ امام شافعی اور صاحب کتاب اور دیگر اصحاب شوافع تعجیت کے لیے بیٹھنا مکروہ سمجھتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل میت اپنے ضروریاتی کاموں میں لگے رہیں اور جو آدمی انہیں ملے ان سے تعجیت کر لیں۔ مردوں اور عورتوں کے لیے تعجیت کے لیے بیٹھنے کی کراہیت میں مجموعی فرق نہیں، یعنی تعجیت کی خاطر عورتیں اکٹھی ہو کر بیٹھیں یا مرد، دونوں کے لیے مکروہ ہے۔ امام ابو المظفر ابن حبر لکھتے ہیں فَأَمَّا الْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ فَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ هُوَ مَكْرُوهٌ وَلَمْ نَجِدْ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَصًّ فِي حَجٍ۔ الف صحف عن معانی الصحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151۔ تعجیت کے لیے بیٹھنے کو امام مالک، امام شافعی، امام احمد نے مکروہ قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ سے اس کے متعلق ہمیں کوئی نص نہیں ملا۔ مذکورہ توجیہ سے معلوم ہوا کہ تعجیت کے لیے جو رواجی طریقہ موجود ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث اثر صحابی اور ائمہ اربعہ وغیرہ سے جواز کہیں بھی مروی نہیں، بلکہ ائمہ محدثین کا ہاں یہ مکروہ ہے، اور جب مطلق طور پر مکروہ کا لفظ بولا جائے تو حرام ہی مراد ہوتا ہے، جیسا کہ کتب فقہ میں مرقوم ہے۔ اور تعجیت کے لیے 3 دنوں کے تعین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ عوام میں یہ جو روایت معتدل ہے لا عزا فوق ثلاث، 3 دنوں سے اوپر تعجیت نہیں، اس کی کوئی اصل نہیں، اور یہ صحیح حدیث کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حدیث میں 3 دنوں کے بعد تعجیت ثابت ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل علی جعفر ثلاثہ ان یاتیہم ثم اتاہم۔ ابو داؤد کتاب الترجل باب فی حلق الراس، حدیث نمبر 4192۔ مسند احمد جلد نمبر 3 979 1750۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 4 3637۔ نسائی کبرا 8604۔ الاحد والمثانی 437۔ سنن نسائی 5242۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے ہاں آنے سے 3 دن تک رکے رہے، پھر اس کے بعد ان کے ہاں آئے۔ معلوم ہوا کہ تعجیت کے لیے 3 دن خاص نہیں، بلکہ 3 دنوں کے بعد بھی جب مناسب خیال کرے تعجیت کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں کے یہاں آنے سے 3 دن تک رکے رہے، پھر تشریف لائے۔ تعجیت ایسے الفاظ سے کرے جو اہل میت کے لیے تسلی کا باعث ہو، اور ان کے غم دکھ کا ہلکا کرے، اور انہیں صبر و تحمل پر ابھارے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے لیے تعجیت کرتے تو اسے صبر و تحمل اور نیکی کے کاموں کی تلقین کرتے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی بیٹی نے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا وفات کے قریب ہے، آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں، تو آپ نے سلام بھیجا اور کہا انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل شیء عندہ بعجل مسمی۔ بخاری کتاب جنائز باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجب المیت ببعجل بکاء اہلہ علیہ 1284۔ مسند 43 636۔ مسلم 923۔ ابو داؤد 3125۔ ابن ماجہ 1588۔ نسائی 1867۔ ابن حبان 461۔ شرح سنہ 1567 اور جلد نمبر 5 426۔ یقیناً اللہ کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اسی کا ہے، اور جو اس نے عطا کیا، اور ہر چیز کا اس کے یہاں وقت مقرر ہے، اس لیے تم صبر کرو اور اللہ سے ثواب کی امید رکھو۔ یہ تعجیت کے الفاظ اگرچہ قریب المر کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، لیکن مرنے والے کے حق میں زیادہ اولا ہیں، اس لیے امام نووی رحمہ اللہ نے کہا وحسن ما يعز به، یہ حدیث زیادہ بہتر ہے ان کلمات کے بارے میں جن سے تعجیت کی جاتی ہے۔ کتاب الاذکار 467۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ ان الفاظ
کے ساتھ تعجیت کر لے، اور اگر یہ الفاظ یاد نہ ہو تو جو الفاظ تسلی و صبر کے لیے مناسب سمجھے کہہ دے۔ سلف صالحین سے مختلف حسب حال الفاظ منقول ہے، جن کی تفسیر کے لیے امام نووی کی کتاب الاذکار 199 تا 201 ملاحظہ ہو۔ وہ لکھتے ہیں اما لفظ التعزیت فلا حجر فیہ فبأی لفظ اجزاہ حصلا۔ تعزیت کے لیے الفاظ میں کوئی تنگی نہیں، جس بھی لفظ سے تعزیت کر لے مقصد حاصل ہو جائے گا۔ نیز دیکھیں احکام الجنائز للشیخ البانی صفحہ نمبر 206۔ لہٰذا اہل میت 3 دن تک چٹائیاں بچھا کر اس گھر سے نہ بیٹھیں رہیں۔ تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے، بلکہ وہ اپنے کام کریں۔ جو شخص بھی تعزیت کے لیے ملے اسے ہم کلام ہو، اور تعزیت کرنے والے مناسب حال الفاظ سے صبر و تحمل وغیرہ کی تلقین کریں۔ جو شخص بھی تلقین کرے یہ بھی یاد رہے کہ میت کے لیے فاتحہ پڑھ کر اس کا ثواب ہبہ کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ کام کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کے جواب آ گئے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔